مسیح میں آپ سب پر سلامتی ہو۔ میرا نام گلیڈس ہے، میں وینیزویلا سے تعلق رکھتی ہوں اور میں رہتی اسپین میں ہوں۔ آج کا پیغام جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں وہ کہلاتا ہے کہ خدا آپ کی بیماری میں خود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے نام پر دانشمندی اور نبوت کی روح کا اعلان کیا۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 1 سے 30 آیات تک۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس شخص نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ جب بیماری انسانی زندگی میں آتی ہے تو یہ بیماری معاشرتی طبقے کا احترام نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس ہونے والی زیادہ سے زیادہ دولت اس کو حل کر پاتی ہے۔ لیکن یہ جان کر کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہاں تک کہ جب ہم ارب پتی نہیں ہیں تو بھی ہمارے پاس ایک خدائے رافع ہے جو شفا دیتا ہے، اور وہ خدا مہربان، یعنی اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ گویا جب ہمیں بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اپنا عقیدہ ایمان چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے سامنے اس بیماری کی دیوار کو رکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اپنے واحد جنگجو کو جو ہماری جنگ لڑتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں ہماری بیماریوں سے نکالنا چاہتا ہے اور اپنی قدرت ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ممکنہ طور پر ایک ہی بیماری کا سامنا کر رہے ہیں جو کہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس نے آپ کے امن اور سکون کو چھین لیا۔ شاید آپ کا کوئی پیارا کسی مشکل میں ہے اور بیماری نے اس کے جسم پر قبضہ کیا، لیکن اس گھڑی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا اتنا قدرت سے بھرا، وہ کسی بھی قسم کی بیماری سے شفا دے سکتا ہے۔ بے شک یہ سچ ہے کہ خدا ہر بیماری سے شفا دے سکتا ہے، لیکن ہمیں اس پر پورا یقین اور اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا بے یقینی کے ماحول میں شفا نہیں دیتا، بے یقینی ایمان کو مارتی ہے اور شک اعتماد کو شکست دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے ہر طرح کے شک و شبہات، عدم تحفظ اور بے یقینی کو ترک کرنا چاہیے۔ اگر آپ خدا کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو ہر اس چیز کو ترک کر دینا چاہیے جس سے آپ کی زندگی کے اندر شک پیدا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہوہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ آپ کی زندگی میں خود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔
جو لوگ خداوند کے حضور فریاد کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے اندر مضبوطی سے بڑھیں. اور وہ ایمان جو کہ خدا کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھائے اور بیماری کی روح کو شکست دینے کا باعث بنے. ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اور میں یہ بھی شامل کروں گی یقیناً خدا کی طرف سے شفا یا معجزہ حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پر اعتماد کرنا شروع کریں جو سب کچھ کر سکتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی زندگی سے شک و شبہات کو ترک کریں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ہر روز خدا کے ساتھ دعا کے ذریعے جڑے رہیں. یہ وہ عقیدہ ہے جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک بیماری ہے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں. خدا کی شفا طاقت کے آگے کچھ نہیں. اس وقت میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جو بیمار ہے ان سب کی بیماری جاتی رہے اور ان کی صحت یابی ہوتی چلی جائے. میں ان سب کی زندگی پر شفا بخش ہونے کا اعلان یسوع مسیح کے نام سے کرتی ہوں. میں خدا کے کلام کو آگے رکھتی ہوں جو کہتا ہے کہ اس کے زخمی خون سے ہم شفا پا گئے. یسوع مسیح نے میری ساری بیماری کے بوجھ کو خارج کر دیا. اب آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح آپ کے کلام کا شکریہ. آج میں اپنے دل میں آپ کو لاتا ہوں. میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. مجھے زندگی کی کتاب میں درج کریں اور میری بری روح کو مٹا دیں. میرے دل میں داخل ہوں. مجھے شفا دیں. مجھے بحال کریں. مجھے اپنے روح سے بھر دیں. میرے جسم کو ٹھیک کر دیں اور میرے دل و دماغ کو بدل دیں. آج یسوع مسیح کے نام میں غربت، بدحالی، تباہی، بیماری، افسردگی، حوصلہ شکنی کو ترک کرتا ہوں اور ان سب چیزوں کو میں نے اپنی زندگی سے دور کر دیا. آمین.